پیارے دوستو، جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اداسی دونوں دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں جو چاہو کرو اور جہاں چاہو جاؤ اور عیش و عشرت میں رہو، لیکن ہاں، جنت کے اس پھل کو کبھی مت کھانا اور نہ اس کے قریب جانا۔ اگر تم نے ایسا کیا اور پھل کو کھا لیا تو یاد رکھنا کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے۔ پیارے دوستو، اس وقت سانپ بھی جنت میں رہتا تھا اور اس کے پاؤں بھی تھے اور اس کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی، اور سانپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جنت سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سانپ جنت سے باہر گیا اور اس کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے سانپ سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلے۔ شیطان کی ان باتوں کو سن کر سانپ نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت سے نکال دیا ہے۔ نہیں، میں تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد شیطان نے اپنی دوستی کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کیا وہ دن یاد نہیں کہ جب ہم دونوں جنت میں ساتھ میں رہتے تھے؟ پیارے دوستو، پہلے سانپ انکار کرتا رہا، لیکن اس طرح بار بار کہنے پر تیار ہو گیا اور شیطان سے کہا کہ تم اس طرح جنت میں نہیں جا سکتے۔ تم ایسا کرو کہ تم بھی سانپ بن جاؤ، اور مور بھی میرے ساتھ جنت سے باہر آیا ہے، وہ تم کو نکل لے گا اور اس طرح ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سانپ کی یہ باتیں شیطان کو پسند آ گئی اور وہ سانپ بن گیا۔ اس کے بعد مور نے اس کو نگل لیا اور جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد شیطان نے اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا سے کہا کہ تم اس درخت کے پھل کو کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت آدم اور ہوا نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم اس پھل کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن شیطان بار بار اصرار کرتا رہا اور اپنے خیرخواہ اور دوست ہونے کا بھروسہ دلاتا رہا۔ اس کے باوجود حضرت آدم اور ہوا اس پھل کو کھانے سے انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان دوبارہ اماں ہوا کے پاس آیا اور دوبارہ اصرار کرنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ۔ اس طرح کی اور بھی باتیں کرنے لگا۔ یہ باتیں سن کر اماں ہوا نے شیطان کی بات مان لی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کو بھی یہ تمام باتیں بتا کر اس پھل کے کھانے پر راضی کر لیا اور دونوں نے اس ممنوعہ درخت کے پھل کو کھا لیا۔ پھر کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ تم ایک مدت تک دنیا ہی میں رہو، اور ان کے ساتھ ساتھ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اور مور جو کہ بہت خوبصورت تھا، اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کا پاؤں بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس جرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا اور اس کی خوبصورتی بھی چھین لی گئی۔ اور وہ سانپ بھی جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح لے جایا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے آنے والی خوشبو کو ختم کر کے اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں بھی اس طرح ختم کر دیے کہ اب وہ قیامت تک اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ اس طرح حضرت آدم اور ہوا کے ساتھ ساتھ سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ پیارے دوستو، اب سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ہوا کو دنیا میں بھیجا تو دنیا کیسی تھی؟ زمین تو بچھی تھی، لیکن اس پر تھا کیا؟ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو محض 6 دن کے اندر پیدا کیا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ پہلے زمین پر کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پھر زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، پانی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مخلوقات پیدا کیے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنائی۔
کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے آسمان بھی نہیں تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا بنا دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے آسمان بنائے کہ جس میں چراغ کے مانند ستارے بھی ہیں جو رات میں چمکتے ہیں۔ یہ باغات، کھیت کھلیان، چشمے، سمندر، پہاڑ، ہرے بھرے درخت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا ہے، اور آسمان سے بارش برسا کر اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزے بھی اگائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان، جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، حتیٰ کہ زندگی اور موت بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔